الرحمن الرحیم۔ دین کی بات سیکھنا اور سکھانا، اس پر بڑے فضائل ہیں۔ عام طور پر جب ہم اس قسم کی احادیث سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کا تعلق صرف طالب علموں کے لیے ہے، جو باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخل ہوتے ہیں اور پورا درس نظامی پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ شاید ان احادیث کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ سب سے بڑے مصداق تو وہی ہیں، لیکن ہر مسلمان جو گھر سے اس غرض سے نکلتا ہے کہ میں جا کر کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھ لوں یا ان سے کوئی دین کی بات سن لوں یا نصیحت کی بات سن لوں، تو اس کو بھی یہ ساری فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور ہم اور آپ دین کی بات سنتے ہیں، اس کو ذہن میں جگہ دیں اور دہرانے کی کوشش کریں، گھر میں جا کے اپنے بیوی بچوں کو سکھائیں، ان سے مذاکرہ کریں، تو دونوں طرح کی فضیلتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، آپ الفاظ میں غور کریں گے تو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ اس کا تعلق صرف مستقل باقاعدہ طالب علموں کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اس میں بڑی گنجائش ہے اور وسعت ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ مسلمان اس غرض سے کسی راستے پر چلتا ہے کہ جا کر دین کی کوئی بات سیکھے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت ہم گھر سے نکلنے لگیں، جیسے اس وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اسی طرح ساتھ نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر کوئی دین کی بات سنیں گے، اس کو سیکھیں گے۔ تو پھر اس راستے پر جب ہم چل کر آئیں گے تو ہر قدم پر نماز کی وجہ سے جیسے نیکیاں ملیں گی، تو اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کا راستہ بھی آسان کر دیں گے۔ اور ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد سوائے اس کے کہ ہم جنت کو حاصل کریں اور کیا ہے کہ جس وطن سے ہم نکلے ہیں دوبارہ اسی وطن کی طرف پلٹ جائیں، خدا نہ خواستہ بھٹک کر کہیں اور نہ چلے جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ تو جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ پروں کو بچھانے کے علماء نے دو مفہوم نقل کیے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنی پرواز روک دیتے ہیں۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں طلبہ ہوتے ہیں، تو جب استاد ادھر سے داخل ہوتے ہیں تو طلبہ کسی بھی کام میں مصروف ہوں، کوئی شرارت کر رہے ہوں، کوئی الٹا سیدھا کام کر رہے ہوں، فوراً اس سے رک جاتے ہیں، تو تاکہ ہمارے استاد ہم سے خوش ہوں، وہ ہمیں اچھی حالت میں دیکھیں۔ تو فرشتے بھی یوں دیکھ کر فوراً اپنی پرواز روک دیتے ہیں، اپنے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فرشتے باقاعدہ اس کے پروں کے نیچے، ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور وہ لوگ فرشتوں کے پروں کے اوپر چل کر آتے ہیں۔ کسی بھی معزز کے استقبال کے لیے ہم قالین بچھاتے ہیں تو فرشتے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکلا کریں تو باقاعدہ طور پر ہماری نیت میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر دین کی بات سنیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں رہتا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ تو اللہ کے راستے میں ہونا یہ اس دنیا میں سب سے بڑا درجہ ہے اور سب سے اونچا مقام ہے، اور کچھ وقت بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں اللہ کے راستے میں رہنے کا موقع مل جاتا ہے، تو بہت زیادہ نہ صحیح تو اتنا سا تو صرف ہم نیت کر کے اس میں آسانی سے شامل ہو سکتے ہیں اور اللہ کے راستے کی بڑی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح تھوڑی سی فکر مندی کر کے یہی بات ہم اگر بعد میں اپنے دوست احباب سے گھروں میں بیوی بچوں کے سامنے ذکر کر دیں تو سکھانے کی فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جیسے سیکھنے کی بڑی فضیلت ہے اسی طرح سکھانے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اور ساری مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں وہ بھی اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو بندہ کسی کو خیر کی بات سکھاتا ہے، دین کی بات سکھاتا ہے۔ تو ہم دین کی بات سیکھتے ہیں اور دین کی بات آگے کسی کو سکھا دیتے ہیں تو سیکھنے کی بھی فضیلت حاصل ہو گئی اور آگے سکھانے کی بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور جہاد کے سفر پر بھیجنے لگے، تو جاتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے حق میں اللہ کی نظر میں کسی ایک کو ہدایت کی بات سکھا دینا، ہدایت مل جانا تمہاری وجہ سے، یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کہ میری وجہ سے، آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے، نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھنے لگ جائے، کوئی نیک عمل اس کی عادت میں نہیں تھا نیک عمل اس کی عادت میں داخل ہو گیا، کوئی اچھی خیر کی چیز اس کے اندر پہلے سے نہیں تھی ہمارے کہنے سننے سے پیدا ہو گئی، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ ملیں، اور عربوں کے ہاں سب سے قیمتی سرمایہ سرخ اونٹ ہوتے تھے، تو جو تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ قیمتی یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل جائے، چاہے وہ ایمان کی ہدایت ہو، چاہے وہ اعمال کی ہدایت ہو، چاہے جس درجے پر وہ ہے اس درجے سے آگے بڑھنے کی ہدایت ہو، تو کسی طرح سے خیر تمہاری طرف سے کسی کی طرف منتقل ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ تو چنانچہ ایک زمانہ رہا ہے کہ ہر مسلمان سیکھنے سکھانے کا حریص ہوتا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ دو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہو سکتے، ایک دنیا کا پیاسا وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے، اور ایک علم کا پیاسا کہ وہ بھی کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، یعنی اگر بندہ پورا عالم دین بن جائے اور علم میں بہت آگے نکل جائے تب بھی اس کی گنجائش بھی باقی ہے، ضرورت بھی باقی ہے کہ وہ علم کی بات سیکھنے کے لیے نکلتا رہے۔ تو سیکھنے کے لیے نکلنا، سکھانے کے لیے نکلنا، یہ دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور امت مسلمہ کا ہر فرد اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اب ہم اس سے بہت زیادہ غفلت برتنے لگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غفلت کو دور فرمائے اور ہمیں دوبارہ علم دین کے حصول کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔